السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل پہ۔ میرے بھائیوں، واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جنگ جمل کے ٹاپک پہ، جنگ جمل کے موضوع پہ ہم ایک حصہ بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم بیان کرنے والے ہیں آگے کا حصہ۔ تو اگر آپ پہلا حصہ سن چکے ہیں تو آگے کا حصہ سننے میں بہت ہی اچھا لگے گا، لیکن اگر آپ پہلا حصہ نہیں سنے ہیں تو اسے ضرور سنیں، تبھی آپ آگے کے واقعہ سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آگے کا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمی بن سلمہ اور مالک بن حبیب کو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ حضرات اس اقرار پر جس کی سیدنا کاکا بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع دی تھی قائم ہیں تو لڑائی سے رکے رہیں گے جب تک کوئی بات طے نہ ہو جائے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہلا بھجوایا کہ آپ مطمئن رہیں، ہم اپنے اقرار پر قائم ہیں۔ اس کے بعد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف لشکر سے نکل کر دونوں لشکروں کے درمیان میدان میں آئے۔ ان دونوں کو میدان میں دیکھ کر ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لشکر سے نکلے اور اس قدر قریب پہنچ گئے کہ گھوڑوں کے منہ آپس میں مل گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے میرے خلاف اور میری دشمنی کے لیے یہ لشکر فراہم کیا اور میرے مقابلے پر آئے، کیا عند اللہ تم کوئی عذر پیش کر سکتے ہو اور اپنے اس کام کو جائز ثابت کر سکتے ہو؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں سازش نہیں کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دانا و بینا ہے اور وہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجے گا۔ اور اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے میری بیعت نہیں کی تھی؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بیعت کی تھی، لیکن میری گردن پر تلوار تھی، یعنی میں نے مجبوراً بیعت کی تھی، اور وہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تم کو وہ دن یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا کہ تم ایک شخص سے لڑو گے اور تم اس پر ظلم کرنے والے ہوگے؟ یہ سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھ کو یاد آ گیا، لیکن آپ نے میری روانگی سے پہلے مجھ کو یہ بات یاد نہ دلائی، ورنہ میں مدینہ سے روانہ نہ ہوتا، اور اب واللہ میں تم سے ہرگز نہ لڑوں گا۔ اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے لشکر کی طرف واپس آ کر سیدنا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج مجھ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی بات یاد دلائی ہے کہ میں ان سے کسی حالت میں لڑنا پسند نہیں کروں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں سب کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ سیدنا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بھی پہلے ہی اس قسم کا خیال رکھتی تھیں، مگر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ آپ نے جب دونوں فریق میدان میں جمع کر دیے اور ایک دوسرے کی عداوت پر ابھار دیا
تو اب چھوڑ کر جانے کا قصد فرماتے ہیں؟ مجھ کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو دیکھ کر ڈر گئے اور آپ کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ یہ سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور تن تنہا ہتھیار لگا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف گئے اور ان کی فوج کے اندر داخل ہو کر اور ہر طرف پھر واپس آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھ کر پہلے ہی اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا تھا کہ خبردار کوئی شخص ان سے مطایر نہ کرے اور ان کا مقابلہ نہ کرے، چنانچہ کسی نے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر اپنے بیٹے سے کہا کہ میں اگر ڈرتا تو تنہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں اس طرح نہ جاتا۔ بات صرف یہ ہے کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھا لی ہے کہ تمہارا مقابلہ نہ کروں گا اور تم سے نہ لڑوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ قسم کھا کر کفارہ دے دیں اور اپنے غلام کو آزاد کر دیں۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ و پیکار کے خیالات اور ارادے طرفین کے سرداروں نے بتدریج اپنے دلوں سے نکال ڈالے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا محمد بن طلحہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، اور صلح کی تمام شرائط تیسرے دن شام کے وقت طے اور مکمل ہو گئیں، اور بات یہ قرار پائی کہ کل صبح صلح نامہ لکھا جائے اور اس پر فریقین کے دستخط ہو جائیں۔ دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کے سامنے پڑے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس 3 دن کے عرصے میں عبداللہ بن سبا کی جماعت اور بلوائیوں کے گروہ کو، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے متصل پڑے ہوئے تھے، کوئی مواقع اپنی شرارت آمیز ارادوں کے پورا کرنے کا نہ ملا۔ اب جب کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ صبح کو صلح نامہ لکھا جائے گا تو بہت فکر مند ہوئے اور رات بھر مشورے کرتے رہے۔ آخر سپیدہ شہر کے نمودار ہونے کے قریب انہوں نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر یعنی اہل جمل پر حملہ کر دیا۔ جس حصہ فوج پر یہ حملہ ہوا اس نے بھی مدافعت اور ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا۔ جب ایک طرف سے لڑائی شروع ہو گئی تو فوراً ہر طرفین کی فوجیں لڑائی پر مستعد ہو کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئیں۔ لڑائی کا یہ شور سن کر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیموں سے نکلے اور شور و غل کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے اچانک حملہ کر دیا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، افسوس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کشت و خون کے باز نہ آئیں گے۔ ادھر شور و غل کی آواز سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمہ سے نکلے اور شور و غل کی وجہ پوچھی تو وہاں پہلے ہی سے عبداللہ بن سبا نے اپنے چند آدمیوں کو لگا رکھا تھا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لشکر پر اچانک بے خبری میں حملہ کر دیا ہے اور مجبوراً ہمارے آدمی بھی مدافع نہ لڑائی
پر آمادہ ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افسوس، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر خون ریزی کیے باز نہ آئیں گے۔ یہ فرما کر اپنے فوج کے حصوں کو احکام بھیجنے اور دشمن کا مقابلہ کرنے پر آمادہ کرنے لگے۔ غرض بڑے زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ فریقین کے سپہ سالاروں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو مجرم سمجھا اور حقیقت اصلیہ سے دونوں بے خبر و ناواقف رہے۔ تاہم فریقین کے لشکر میں لڑائی شروع ہونے کے بعد ایک ہی قسم کی منادی ہوئی۔ اس مارکے میں کوئی شخص بھاگنے والے کا تعاقب نہ کرے، کسی زخمی پر حملہ نہ کرے، نہ کسی کا مال و اسباب چھینے۔ نہ منادی طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ہوئی اور سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ہوئی، جو دلیل اس امر کی ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت و دشمنی موجود نہ تھی، بلکہ دونوں فریق اس لڑائی کو بہت ہی گراں اور ناگوار محسوس کر رہے تھے اور مجبوراً میدان میں موجود تھے۔ عبداللہ بن سبا اور مصر وغیرہ کے بلوائیوں کی جماعت نے اب خوب آزادانہ میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے، اور ان سبائی اور بلوائیوں کی جماعت کے سرداروں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد رہ کر اپنی جاں فروشی و جاں فشانی کے نظارے ان کو دکھائے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جنگ جمل کا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔